حدیث میں ایسے ہے کہ مطلب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ مطلب فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں، یعنی ہاں دکھا رہے ہیں تو انہوں نے جی پہلی رکعت میں ہی رفع دین کیا. تو یہ ہاں والی بات پہ نا، رفع دین والی بات پہ اس پہ تھوڑا میرے کو تھوڑا ڈاؤٹ ہے، اور تو میرا پورا کلیئر ہے بھائی، اس الحمدللہ. حدیث پر ہم اس اسٹریم میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں کہ جب اختلاف ہوتا ہے کہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح احادیث مروی ہیں رکوع سے متعلق، رکوع کے رفع الدین سے متعلق، صحیح بخاری میں اور دوسری روایتوں میں ہر جگہ پر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الدین کیا. وہ روایتیں آپ کے علم میں ہیں نا؟ ہاں وہ میرے علم میں ہے، وہ میں اس پہ ایک تھوڑا دم میں پورا. صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الدین کیا. یہ جو روایت آپ بتا رہے ہیں اس میں اس طرح کی کوئی صراحت موجود ہے کہ یہاں پہ جو رفع الدین کی بات ہے یہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کے رفع الدین کی بات چل رہی ہے؟ نہیں اس میں رکوع کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا. ذکر ہی نہیں ہے. تو جو رکوع کا اس ذکر میں ہی نہیں ہے اور ایک صریح روایت موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الدین کیا، تو ایک صریح روایت موجود ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. نہیں، جیسے میں خود اہل حدیث ہوں الحمدللہ. میرے کو ابھی ہاں 3 سال ہوئے، قطر میں منا تھا میں، اور ہاں مطلب میں تحقیق کی الحمدللہ. اور جو جیسے میں اندھیرے میں تھا یا روشنی میں آیا ہوں، میں ایسے کھل کے نہیں کہنا چاہتا، کسی دل پہ نہیں لگ جائے کوئی بات. تو میرے کو جی 3 جی سال ہو گئے کچھ الحمدللہ اللہ کی طرف سے میرے کو ہدایت ملی ہے، اور میں ہاں کچھ سیکھ رہا ہوں. ہاں تو ہاں یہ حدیث کا کیا میرا پورا جو ڈاؤٹ تھا ایک دم کلیئر میں نے سمجھا بھی چکا ہے. پن جو وہ بولتے ہیں مطلب اس میں پہلی ذکر ہے، مطلب اس میں جو حضرت عبداللہ مسعود والی جو روایت ہے اور سنن ہاں ابن داؤد میں بھی ہے، اس میں پورا جو ہے نا وہ کشٹ مطلب پورے الفاظ میں صحیح نہیں ہے حدیث. جو امام اپنے سنن ابن داؤد جو امام ہے وہ اپنے لکھتے ہیں ٹائٹل میں لکھتے ہیں کہ پورے الفاظ میں صحیح نہیں ہے. ہاں یہ یہاں کے تو نہیں، ابھی صحت والی بات تو بات کی بات ہے. اس روایت میں رکوع کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے کہ یہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کا رفع الدین یہاں پر مراد ہے. بھائی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث رفع الدین کے کرنے کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں وہ بالکل صریح بھی ہے اور صحیح بھی ہے، بالکل غیر متکلم فی ہے الحمدللہ. بالکل ایسی روایت ہے جس میں احناف بھی اس کو ضعیف نہیں قرار دے سکتے. تو وہ تو ایک دم صریح الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الدین کرتے تھے، جبکہ یہ روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں سرے سے رکوع کا لفظ ہی نہیں ہے. ہمارے حنفی بھائی اصل میں جب کسی فقہی مسئلے پہ بحث کرتے ہیں اور ہمارے کسی مسئلے کی جب ہم سے دلیل طلب کرتے ہیں تو ہم سے متقاضا کرتے ہیں کہ بھائی بالکل صریح روایت ہونی چاہیے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت صراحت کے ساتھ رکوع کا لفظ ہی نہیں آیا ہے کہ یہاں جو رفع الدین کی بات ہو رہی ہے وہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد کے رفع الدین کی بات ہو رہی ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رفع الیدین کرنا ثابت سنت ہے. ہاں یہ میرا شیخ ہے، آپ مطلب بہت آپ سے میں متاثر ہوا ہوں اور میں کافی ٹائم سے سن رہا بھی ہوں. الحمدللہ جی آپ کو اللہ کامیابی دے، اور آپ سب کو اہل حدیث جو جماعت ہے سب کو دے، آمین اور یا جو رب جتنے العالمین. بھی مومن ہیں سب کو اللہ کامیابی دے. اور میرا بس اتنا ہی تھا، میرا اس پہ سب تھوڑا آمین. کلیئر تھا. آپ کو میں بس سنتا اتنا بھی ہوں. جواب کافی ہے، اتنا جواب کافی ہے. جو حنفی بھائی آپ سے کہتے ہیں کہ یہ رفع الیدین ترک کرنے کی یہ دلیل ہے، ان سے پوچھیں کون سا رفع الیدین ترک کرنے کی دلیل ہے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد کا؟ تو اس میں تو رکوع کا ذکر ہی نہیں موجود ہے. ایسی جیسے ہم صراحت کے ساتھ روایت پیش کرتے ہیں نا، جب ہم سے کہتے ہیں رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کی دلیل دے، تو ہم ایسی روایتیں پیش کرتے ہیں جس میں صراحت کے ساتھ رکوع کا لفظ موجود ہے کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے. ایسی روایت آپ بھی لے کر کے آئیں جس میں اتنی صراحت کے ساتھ اس کا انکار موجود ہو کہ اللہ کے نبی رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے تھے. رہی یہ بات، تو یہ روایت اپنے الفاظ میں صریح نہیں ہے، صراحت کے ساتھ یہ وضاحت نہیں کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. تو جب ایک صریح غیر صریح سے ٹکرا رہی ہے تو ہم پابند اس بات کے کہ جو صراحت کے ساتھ روایت موجود ہے اس کو ہم لیں. جی بھائی اسی طرح جب آپ کریں گے. اچھا، عام طور پہ بہت سارے مسائل میں احناف جو ہے وہ جمہور کا حوالہ دیتے ہیں کہ جمہور علماء کی یہ رائے. طلاق کے مسئلے میں بار بار یہ کہتے ہیں تو جمہور علماء کی یہ رائے، جمہور علماء کی یہ رائے. تو بھائی جمہور علماء کو آپ جب طلاق میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جمہور علماء کی کیا رائے ہے، تو آپ کو
رفع الیدین میں کیوں نہیں دکھائی دے کہتے جمہور علماء کی کیا رائے؟ رفع الیدین میں بھی تو احناف کے علاوہ جمہور علماء بلکہ پوری امت سوائے حنفیوں کے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کے قائل ہے، حتیٰ کہ شیعہ تک رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کے قائل۔ تو جیسے آپ طلاق کے مسئلے میں بار بار جمہور کو دلیل بناتے ہیں، تو اگر واقعتاً جمہور آپ کے یہاں دلیل ہے تو یہاں پر جمہور بھی تو رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کے قائل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی امام کی تقلید کرتا ہے نا، تو پھر اس کا مسئلہ یہ نہیں رہ جاتا کہ حدیث سے کیا ثابت ہے، جمہور کا موقف کس طرف ہے، اس کا مسئلہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ میرے امام نے کیا کیا ہے۔ جب جمہور امام کے موافق ملتے ہیں تو جمہور کو دلیل بنا لیتے ہیں، اور جب جمہور امام کے موافق نہیں ہوتے تب جمہور دلیل نہیں ہوتے ہیں۔ جب اپنے امام کے موافق کوئی صریح حدیث ملتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو صریح حدیث موجود ہے، اور جب امام کے خلاف ملتی ہے تو صریح حدیث بھی دلیل نہیں رہ جاتی ہے۔ اب رفع الیدین کے معاملے میں بالکل صریح حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے تھے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد، اور اسی پر صحابہ کرام میں بڑی تعداد میں اسی پر عمل رہا۔ اس سے پہلے بھی اسٹریم میں ہم نے الگ الگ صحابہ کرام کے موقف کو پیش کیا کہ امت میں کون کون سے صحابہ رفع الیدین کے قائل رہے، تو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ قائل رہے ہیں، اور تقریباً خلفائے راشدین رفع الیدین کے قائل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر صحابہ سے رفع الیدین مروی ہے، روایات بھی بالکل صریح ہیں۔ اس کو قبول نہیں کرنے کا اگر کوئی واضح وجہ موجود ہو حنفی حضرات کے پاس تو وہ واضح دلیل پیش کرنی چاہیے۔ یہ جو روایت پیش کی جا رہی ہے یہ واضح نہیں ہے، صریح نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ بالکل واضح ہے، اور الحمدللہ اتنی کثیر تعداد صحابہ کی، 30 سے زائد میرے خیال سے صحابہ جو رفع الیدین کے حدیثوں کے راوی ہیں، تو اب اتنی صحیح اور صریح حدیثوں کو چھوڑ کر کے اور صحیح حدیثیں جو بخاری مسلم میں آپ کو ملیں گی، تو اس طریقے سے صرف ایک مسلک کی تعصب کی بنیاد پہ یا کسی امام کے قول کی بنیاد پہ میرے خیال سے یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے انشراح صدر کے ساتھ ایسے مسئلوں کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے شیخ سرفراز صاحب حفظہ اللہ نے بڑی قیمتی باتیں کی ہیں۔